السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں سورہ قاف میں 50 نمبر کی صورت میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی جب کوئی ایک لفظ بھی بولتا ہے تو ہمارا ایک نگراں اور رقیب بھی ایسا نہیں کہ کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ ریکارڈ کر لیا کچھ غفلت برت دی، بلکہ رقیب عتید، بالکل تیار۔ وہ نگراں ہے ایسا جو بالکل تیار بیٹھا ہے، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا اس نے ریکارڈ کر لیا۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں ممکن بنا دی ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا وقت بھی بتا دیتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے یہ بات کہی، اس لب و لہجے میں کہی، اتنی آواز میں کہی، اتنی ہلکی آواز میں کہی، اتنا زور دے کے کہی، اتنے ہلکے سے کہی، ساری کیفیت کے ساتھ وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشاہدہ کرا دیا کہ تمہارے اپنے ذرائع، جو کمزور انسان کے بنائے ہوئے ذرائع ہیں، وہ جب اتنے بیدار مغز، اتنے چوکنے، اتنے ہوشیار، اتنے حفاظت سے رکھنے والے ہیں، تو پھر رب العالمین کی ریکارڈنگ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ مجھے چند باتیں جو عرض کرنی ہے۔ آپ حضرات کے ہاں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے، ماشاءاللہ خوشی ہوئی مسجد کو دیکھ کر اور یہاں کے سارے انتظامات دیکھ کر، آپ حضرات کو بھی دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مسجد میں جو کام اور باقی ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ شریعت نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں ان سب کو اگر ہم دو لفظوں میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مامورات ہیں، کچھ منہیات ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ بس سارا دین اس دو لفظوں میں ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ چند باتیں کرو، چند باتیں نہ کرو، سارا دین اتنے میں آ جاتا ہے۔ اور معجم طبرانی کبیر کی ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی منہیات میں جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان سے پرہیز کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مامورات بہت تھوڑے سے بچتے ہیں۔ کرنے کی چیزیں نماز ہے، اس میں سے بھی فرض اور واجب بہت تھوڑے سے ہیں۔ زیادہ تر نوافل ہیں، تہجد ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور پھر زوائد ہیں، اور جن کو آدمی نہ کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج ہے، ساری عمر میں ایک مرتبہ کرنا ہے، وہ بھی ہر ایک کے اوپر نہیں ہے۔ جو پہنچ سکے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ زکوٰۃ ہے، جس کے پاس چاہے لکھپتی ہے۔ میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ رکشے والا تو زکوٰۃ دے رہا ہے، کار والا زکوٰۃ نہیں دے رہا، یعنی واجب ہی نہیں اس کے اوپر۔ رکشے والے کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ اس کی بیوی کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کے ماں باپ نے بہت سارا سونا چاندی دیا تھا، اور اسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی طرح سے مشکل سے گزارا کرتا ہے، لیکن اسے خرچ نہیں کرتا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو ماشاءاللہ کار ہے، شاندار بلڈنگ ہے، رہنا سہنا بہت اعلیٰ معیار کا ہے، لیکن مال جمع نہیں ہے اس کے پاس، خرچ کرتا ہے، رائے خدا میں بھی خرچ کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے پاس سونا چاندی یا بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک عام دنیا دار آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا
کہ یہ آدمی جس کے سرق برق ہر چیز شاندار چمکدار ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اس بیچارے رکشے والے کے اوپر جس کو بالکل جانور بن کے اور رکشہ گھسیٹ رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ کس لیے فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مال کو سرکولیشن میں رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ جتنا سرکولیٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی چھوٹی سی آبادی میں سے کچھ لوگ جو ہے پہلے جب کہیں باہر نہیں جاتے تھے لوگ، تو ایک گزارا سا ہوتا رہتا تھا، زندگی گزارتے تھے تنگی ترشی سے جیسے بھی۔ جب وہاں کے 4 6 10 آدمی باہر چلے گئے اور اچھی کمائی کرنے لگے تو ان 2 4 لوگوں کو ہی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کو ہوتا ہے، جہاں سے وہ سودا خریدتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دکانداروں کو فائدہ ہوتا ہے، دکاندار جہاں سے لاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، خریداری بڑھی تو اس کا کاروبار بڑھا۔ تو سرکولیشن میں آنے سے مال کے فائدہ ہوتا ہے، اور جس کا مال ہے اسی کو نہیں ہوتا، اس کے پڑوسیوں کو بھی ہوتا ہے، جہاں سے وہ سودا خریدتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے، جو اس کے یہاں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں مرد عورتیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جتنے احکام دیے ہیں آپ اگر غور کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے زکوٰۃ کے لیے لوگ تلاش کیے، اس میں آپ کے گھر کے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، آپ کے پڑوس کے لوگ بھی ہیں، آپ کے دوست احباب بھی ہیں، اور آپ نے جب تلاش کیا تو سب سے زیادہ قریبی بتایا گیا کہ جس کو قریبی آدمی کو دیں گے اس کا زیادہ حق ہے، تو رشتہ دار کو آپ نے دیا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، قدر و منزلت پیدا ہوئی۔ وہ جو حسد کی اور جلن کی بیماری ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی سازشیں کرنے لگتے ہیں، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو وہ خوشحال دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو تنگی میں دیکھ رہا ہے، آپ بھی اسی خاندان کے ہیں، وہ بھی اسی خاندان کا ہے، اس بیچارے کو روٹیوں کے لالے ہیں، آپ اللے تللے میں ہیں، اسے برداشت نہیں ہو رہی یہ چیز۔ جب آپ زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ فطر کے نام پر، فدیے کے نام پر، کسی بھی نام پر جب اس کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، تو اس کی حسد کی آگ ٹھنڈی ہوتی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ سے جلتا نہیں، پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور دے تو ہمیں بھی نوازیں، اللہ تعالیٰ نے اور خوشحالی دے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے۔ کسی کے چھت کے اوپر، کسی کے چھپر کے اوپر جب بارش ہوگی تو لوتی تو دوسرے کو بھی ملے گی نا، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اور دے۔ آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی بیوہ عورت ہے، جھاڑو برتن کرتی ہے، چھوٹے موٹے کام کرتی ہے، جو کچھ آپ مہینے کا مقرر کیا ہے وہ تو دیتے ہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کا کام پورا ہوتا نہیں اتنے سے، آپ نے زکوٰۃ میں سے دینا چاہا، شریعت نے کہا بالکل دے دو، آپ نے اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں دی، صدقہ فطر دیا۔ اور شریعت کا مزید کرم یہ دیکھیے کہ جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں اس سے یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ صدقہ فطر کی رقم ہے، یا ہماری اہلیہ جو ہیں وہ روزے نہ رکھ پاتی ہیں اس کے فدیے کی رقم ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنی بہن کو جو دے رہے ہیں آپ یہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ بہن میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے گیا تھا تو ایک تھان تمہاری بچیوں کے لیے بھی لیتا آیا ہوں، یہ 10 میٹر کپڑا، 15 میٹر کپڑا یا 20 میٹر کپڑا ہے، اس سے تم اپنے بھی بنا لینا، بچوں کے بھی بنا دینا، عیدی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ چیز پہنچنی چاہیے حقدار تک، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اس سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، آخرت کو جو فائدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ حسد ختم ہوتا ہے، جلن ختم ہوتی ہے، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا تعاون پیدا ہوتا ہے، آپ کی طرف سے جس کو احسان مندی ہو رہی ہے، جس کو نوازشیں ہو رہی ہیں، جب آپ کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوڑ کے آتا ہے، چچا میاں میں کیا کام ہے میں کر دیتا ہوں، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ مرنے دو ہماری بلا سے، ہمیں کیا، جب یہ عیش کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی حصہ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی طرف سے ہمدردیاں ہوتی ہیں، آپ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ میرا احسان مند ہوگا تو میرے سامنے اس کی آنکھیں جھکی رہیں گی، میرے کام میں آئے گا، میری مدد، آپ اس لیے نہیں دے رہے، لیکن وہ چیز ہوتی ہے، اس کا فائدہ وہ ہوتا ہے۔ آپ ترازو کے جس پلڑے میں وزن رکھ رہے ہیں وہ جھکے گا، آپ کے جھکانے کی نیت ہو نہ ہو، جب وزن رکھا جائے گا تو وہ جھکے گا۔ تو جس چیز میں آپ دوسروں کی ہمدردی کر رہے ہیں،
اس میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک عمل آپ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پورے سماج پہ اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، خیرخواہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتق اللہ یکفک العمل القلیل، تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ اتق اللہ کا مطلب کیا؟ برائیوں سے بچنا۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تقوی نام ہے ان چیزوں سے بچنے کا جن سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایک بڑے ادیب سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کی تعریف بتائیے کیا ہے، تو اس نے کہا اللہ یراک مولاک حیث نہاک، اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تمہیں تمہارا مولا اس جگہ نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا تھا، اور وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی نام ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے آدمی ان میں پورا اتر جائے۔ بس یہ کام اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرائض واجبات زیادہ نہیں ہیں۔ ہر وقت ہر آدمی کے اوپر جو چیز فرض ہے وہ تو نماز ہے، بیمار ہو، تندرست ہو، کوئی بھی ہو، جو خواتین کی شریعت کی دی ہوئی سہولت ہے یا مجبوری ہے اس کو چھوڑ کر باقی، بیمار ہے تو بھی نماز پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے نماز پڑھے، اشاروں سے نماز پڑھے۔ کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس کے لیے آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد روزہ ہے، آپ کو اگر طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دیجئے، لیکن دیکھنا پڑے گا واقعتاً طاقت نہیں ہے یا بس کم ہمتی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ذرا روزہ رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، میں فدیہ دے دوں۔ اب مفتی صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ مبتلا بھی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جو آدمی جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کا کیا حال ہے وہ تو وہی سمجھے گا نا۔ اب بہت سارے بھائی جو ہیں کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ کہنے لگے کہ خواہ ساری دنیا میں گھومتے ہیں، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ارے بھئی گھومنے کے لیے تو ٹانگیں یوں چلانی ہے، اور اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو چلنا پھرنا اور نماز پڑھنا ایک سا عمل نہیں ہے۔ چلنے پھرنے میں تو ٹانگیں جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی چل پھر رہی ہیں، اور اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، گھٹنے مڑتے ہیں۔ تو اس سے پوچھ لیجئے کہ بھئی تم اگر بیٹھ سکتے ہو، رکوع سجدہ کر سکتے ہو پورا، تھوڑی سی دقت سے تو کر لو، اور اگر بہت دقت ہے تو ٹھیک ہے، تم ہی سمجھ سکتے ہو اس بات کو۔ مفتی صاحب کیسے کہہ دیں کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کرسی پہ نماز پڑھنا، تیرے لیے جائز ہے؟ مفتی صاحب کیسے کہہ دیں گے؟ مفتی صاحب تو یہ کہیں گے کہ اگر تم تھوڑی سی دقت تو جھیلنا چاہیے نا، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے تھوڑی سی دقت جھیل لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آدمی زیادہ دقت ہے اسے، ٹھیک ہے آپ کرسی پہ پڑھ لیجئے، کسی اور جیسے ہی پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھ لیجئے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے بھی آپ کر سکیں کر لیجئے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہماری ایک عزیزہ ہیں، ایک مرتبہ ان کا فون آیا، میں چونکہ حالات سے واقف تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میری بہن جو ہیں وہ بڑی تنگی میں زندگی گزار رہی ہیں، ہمارے بہنوں اسے کچھ خرچہ ورچہ پورا نہیں دیتے ہیں، تو میں زکوٰۃ کی رقم انہیں دے سکتی ہوں؟ تو اب مفتی جو حالات سے باخبر نہیں ہے وہ تو کہے گا ٹھیک ہے دے سکتی ہو، لیکن میں تھوڑا سا واقف تھا۔ میں نے کہا جب تمہاری اس بہن کی شادی ہوئی تھی تو تمہارے والد نے ان کو کچھ سونا چاندی تو دیا ہوگا؟ جو کہاں وہ تو دیا ہے۔ میں نے کہا کتنا سونا ہے ان کے پاس؟ 10 تولہ سونا ہے۔ میں نے کہا تم زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہو اسے؟ کیونکہ وہ تو آڑے وقت کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس سے آڑا وقت کیا ہے کہ روٹیوں کے لالے ہیں، کھانے پینے کی پریشانی ہے، کپڑے پورے نہیں بنا سکتی، عید آ رہی ہے عید کے لیے کپڑے نہیں بنا سکتے، اس سے آڑا وقت کیا ہوگا؟ اللہ میاں کو دھوکہ دینے کی کوشش، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ میاں نے دھوکہ کھا لیا۔ اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، ہم اپنے آپ کو بہلا لیتے ہیں کہ ہم نے حکم کو پورا کر لیا۔ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، مفتی صاحب کو تو خبر نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا بھتیجی یا بھانجی یا بھانجے یا سائڈ کے جتنے رشتہ دار ہیں جو ہم سے اوپر کے ہیں، باپ دادا پردادا نانا پرنانا پرنانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ جو ہم سے نیچے کے ہیں، ہمارے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی اور نیچے تک کے، ان کو نہیں دے سکتے۔
باقی سائڈ کے جتنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بھانجی ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، پھوپھی ہیں، پھوپھا ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، یہ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ لگانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ واقعتاً ضرورت مند ہیں یا پیٹ پتلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ فقر و تنگ دستی کی نمائش کر رہے ہیں۔ اگر یہ تلاش ہم نے نہیں کیا تو آپ یہ کہہ کے بے فکر نہیں ہو سکتے کہ بھئی ہم نے تو دے دیا، اب اس کا دین ایمان جانیں۔ آپ کا دین ایمان تو آپ کو جاننا ہے نا۔ اگر جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق نہیں ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ خراب کر رہے ہیں۔ آپ جب سودا خریدنے جاتے ہیں تو بہت بیدار مغزی سے، چوکنے پن سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں چیز خراب تو نہیں ہے۔ امرود لینے جا رہے ہیں تو ایک ایک امرود کو یوں کر کے دیکھیں کہیں سے کیڑا تو نہیں لگا ہوا ہے۔ وہ تو رکھنے کی کوشش کرے گا اس طرح سے کہ آپ کی نظر کیڑے والے حصے پہ نہ جائے، لیکن آپ یوں کر کے دیکھتے ہیں اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ سودا خریدنے میں 150 روپے کی چیز خریدنے میں اتنا چوکنا پن، اور اللہ کا ایک حکم جس پہ آخرت کی نجات موقوف ہے، جس پہ اللہ کے حکم کی تعمیل موقوف ہے، اس کے لیے ایسی لاپرواہی کہ پیسے نکالے اور دے دیے، پیسے نکالے دے دیے۔ کسی کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 1 لاکھ، وہ نکالا حساب لگا کر ایک طرف رکھ دیا تھیلے میں۔ کوئی بھی آیا اور منہ بسور کے رونی سی شکل بنا کے اور اس نے مانگا، آپ نے 1000 روپے اٹھا دے دیے۔ یہ طریقہ ہم کہیں گے کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ پھینک رہے ہیں۔ پتہ لگائیے، تھوڑی سی دیر کے لیے منہ بنا کے کہنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور رونی سی شکل بنا کے آپ کے سامنے رونا شروع کر دیا، آپ نے اٹھائے پیسے دے دیے، آپ کو ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ چیز حقدار تک پہنچے۔ اور قرآن مجید میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ تو اور زیادہ باریکی سے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ان فقیروں، تنگ دستوں، محتاجوں کا حصہ ہے یہ زکوٰۃ اور صدقات، جو تم سے چمٹ چمٹ کے مانگیں گے نہیں۔ تمہیں ان کے چہروں سے پہچاننا پڑے گا کہ باقی ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، حالت کمزوری کی ہے، اور جب آپ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا حالات ہیں، کیسے حال چال، کھانا وانا کیسا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شکر تو ہر حال میں کرنا ہی چاہیے، لیکن پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک پڑوسی کہنے لگے کہ مولانا صاحب اسی موضوع پہ کہیں گفتگو ہوئی تھی، بعد میں تقریر کے بعد وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے اس علاقے میں، ہم جس بستی میں رہتے تھے کچھ دن پہلے تک، اسی کی بات تھی، بستی نظام الدین، کہ ہماری بستی میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو ضرورت مند ہیں جن کو دینا چاہیے۔ میں نے کہا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نام بتا دیں ہمیں ان کے۔ میں نے کہا یہ میرا منصب نہیں ہے کہ کسی آدمی نے میرے اوپر اعتماد کر کے اپنا کمزور حال مجھے بتا دیا ہے تو میں آپ سے کہوں کہ یہ فقیرٹا ہے، اس کو بھی دے دیا کرو، یہ کمزور حال ہے اسے بھی دے دیا کرو، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اسے دے دیا کرو۔ یہ میرا منصب نہیں ہے، کیونکہ پھر کیسے پتہ چلے؟ میں نے کہا جیسے مجھے پتہ چل گیا ایسے ہی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ درد آشنا نظر، درد آشنا دل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون ضرورت مند ہے، کون پریشان ہے، کس کے یہاں کھانے کو نہیں ہے۔ اس کے لیے تفقد، تجسس ایک تو ہوتا ہے برائی ٹٹولنے کے لیے برے مقصد سے، ایک تجسس ہوتا ہے، تفقد ہوتا ہے اس کو کمزور حال معلوم کرنے کے لیے تاکہ ہم اس کو دے سکیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو آل رسول ہونے کے علاوہ نہایت متقی پرہیزگار شخص تھے، ان کا جب انتقال ہوا اور لوگ ان کو غسل دلا رہے تھے تو جب پانی ڈالتے ہوئے ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرا لوگوں نے تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی کمر پہ ایسی ٹھیٹ پڑی ہوئی تھی جیسے کسی پلے دار کی کمر پہ ہونی چاہیے، جو 2.5 من کی بوریاں کمر پہ لاد کے یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں اور ان کی کمر پہ ٹھیٹ پڑ جاتی ہیں، اس طرح کی ٹھیٹ تھی ان کے کمر پہ۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ساری زندگی بہت عیش کی زندگی گزاری ہے، کبھی مزدوری کرنے کی تو نوبت نہیں آئی اس دن کو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمتوں کے علاوہ خوشحالی بھی عطا فرمائی تھی ان کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بعد میں جب حالات کو ٹٹولا گیا اور ان گھروں کے حالات معلوم ہوئے جہاں رات کو جا کر چپ چاپ
وہ آٹے کا کٹا رکھ دیا کرتے تھے، کپڑوں کی پوٹلی لے جا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور اپنے غلام باندیوں نوکروں کو بھی نہیں جگاتے تھے کہ ان کی نیند کیوں خراب کریں۔ اور دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا۔ انہوں نے اس سے آگے کر کے دکھایا، جس کو دے رہے ہیں اسے ہی نہیں پتہ چل رہا کہ دے کون رہا ہے، جس کے دروازے پر رکھ کے آئے ہیں اسے نہیں معلوم کہ کون رکھ گیا۔ دن میں گھوم پھر کے پتہ لگاتے تھے، اور رات میں دیکھ لیا کہ فلاں فلاں گھر پہ تنگی ہے، پریشانی ہے۔ کھانے کا وقت ہے، آج کا دور تو ہے نہیں، گیس جل رہی ہے اندر باہر، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دھواں اٹھا ہے نہیں اٹھا۔ جس گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ وہاں چولہا نہیں چل رہا ہے۔ جب چولہا نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فاقہ ہو سکتا ہے، یا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 2 چاند 3 چاند ہم اس طرح دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ دھواں اٹھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو یہ نہیں کہ 2 مہینے تک کھایا نہیں کچھ، دھواں اٹھنے کی نوبت کب آئے گی؟ جب کچھ کھانا بنے گا، پکایا جائے گا۔ کھجور ہیں، 4-6 کھجوریں کھائیں، پانی پی لیا، گزر ہو گئی۔ ستو گھولے پی لیے، دھواں اٹھنے کی نوبت کہاں آئی؟ تو وہ یہ پتہ لگاتے تھے کہ کون سے گھر میں آج دن بھر دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا، کس کے بچے جو ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کو اگر درد آشنا نگاہ حاصل ہے تو آپ کا بچہ جب سیب کھا رہا ہے، پڑوس کا بچہ اسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نظر کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ آپ نے بچے کو آپ دیکھ رہے تھے، دوسرے کے بچے کی نظر کیوں نہیں دیکھی آپ نے؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت تھی۔ بزرگوں نے، بڑوں علماء نے کہا ہے کہ بچوں کو کھانے پینے کی چیز دے کے، آج کل کے مہذب ماحول میں تو اللہ کا شکر ہے جو کچھ کھاتا ہے آدمی گھر کے اندر ہی کھاتا ہے، گھر کے اندر ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ لاپرواہی میں بچے کو دیا، بچہ کھاتا وہ باہر بھی چلا گیا۔ اب اس بچے کو کھاتے ہوئے دیکھا، اس بچے نے جس کی ماں کے پاس روٹیوں کو بھی پریشانی ہے، اسے تو پتہ نہیں بچے کو، وہ اپنی ماں سے جا کے کہہ رہا میں بھی سیب کھاؤں گا۔ اس بچے کو نہیں پتا کہ سیب کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، آٹا نہیں ہے گھر میں، دال نہیں ہے، پہلی تو وہ چیز ہے، سیب تو بعد میں خریدا جائے گا۔ اس کا درد کون پہچانے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے دل درد آشنا دیا ہے، جس کو نگاہ کی شناخت دی ہے۔ بزرگ حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ دروازے کے باہر کسی زمانے میں وہ کوڑے دان باقاعدہ تو ہوتا نہیں تھا جس کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، تو کوڑا باہر ڈال دیا کرتے تھے دروازے کے باہر۔ تو پرانے زمانے کے علماء، مشائخ اور بزرگان دین یہ کہا کرتے تھے کہ پھلوں کے چھلکے دروازے کے باہر ایسی جگہ نہ ڈالو جہاں غریبوں کے بچے اسے دیکھ کر اور ان کا دل دکھے۔ تو محترم حضرات، میں یہ بتا رہا تھا کہ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بے شمار چیزیں ہیں۔ نگاہ سے شروع ہوتا ہے، آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو نگاہ کی احتیاط ہے، 4-6 آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی بات سننے کے قابل ہے کون سی نہیں، یہ کان کی احتیاط ہے۔ بات چیت کر رہے ہیں، ہم سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو زبان کی احتیاط ہے، کون سی بات بولنی ہے کون سی نہیں بولنی ہے۔ حتیٰ کہ دل کے اندر جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم دل کے اندر چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ سب کا حساب کر لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ بھی ہے جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جسے چاہے گا اس پہ پکڑ کر لے گا، لیکن دلوں میں جو خیال آتے ہیں ان کی بھی گرفت ہوگی، ان کے بارے میں بھی جانچ ہوگی، چاہے جانچ کر کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ اس لیے خیال سے لے کر آنکھ تک، کان تک، زبان تک، دل کی سوچ تک، ہر چیز پر خدا پاک کی نظر ہے۔ اس لیے یہ باخبر رہنا، اس بات سے باخبر رہنا میں کیا بول رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں، کیا
موبائل پہ دیکھ رہا ہوں، ہر طرف سے کمرہ بند ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کمرے میں ہے نہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر پہ بھی کسی کی نظر ہے، ہماری سوچ پہ بھی کسی کی نظر ہے۔ اس لیے اس بات سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے کہ کل ہمارا حال کیا ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑی قیمتی بات کہی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جانے جملہ علم ہا اینست و این، جانے جملہ علم ہا اینست و این، کہ بدانی من کیم درجوں میں دی۔ تمام علوم و معارف کی جان، تمام علم و فضل کی جان اور روح یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن میں کس حال میں ہوں گا۔ دنیا بھر کی باتیں بولنا آسان ہے، دنیا بھر کے بارے میں رائے دینا آسان ہے، لیکن وہ مولانا رومی کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے مجھے، انہوں نے فرمایا ہے قیمت ہر کالا میدانی کے چیست، قیمت ہر کالا میدانی کے چیست، قیمت خدرا ندانی احمقیست۔ ہر سودے کی قیمت جانتے ہو تم کہ کیا ہے، اگر اپنی قیمت نہیں جانتے تو تم احمق ہو۔ کل قیامت کے دن میں کس حال میں ہوں گا، اس بات سے اگر ہم باخبر ہیں تو واقعی باخبر ہیں، صاحب علم ہیں، اور اگر اس بات سے باخبر نہیں ہیں تو سارا پڑھا لکھا سب بیکار ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، اور چونکہ وہ بڑے عالم تھے، حدیث کا سب سے زیادہ حدیثیں وہی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے استاد تھے مولانا اسد اللہ صاحب سہارنپور کے مدارِ العلوم کے ناظم، انہوں نے فارسی میں ان کی حدیث کی تعداد بیان کی تھی، فارسی شعر میں۔ وہ کہتے تھے کن حدیث ابو ہریرہ را شمار، کن حدیث ابو ہریرہ را شمار، 5,674، 5,674 اتنی حدیثیں ہیں ان کی، کسی صحابی کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ ایسا عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ مروان نے یا کسی گورنر نے ان کو جانچنے کے لیے ان کو بلایا اپنے ہاں، اور پردے کے پیچھے ایک منشی کو بٹھا دیا اور ان سے حدیثیں پوچھتے گئے، اس سے کہہ دیا تھا جو یہ بولتے جائیں ساتھ ساتھ لکھتے جانا۔ انہوں نے 100 حدیثیں پوچھی، اس کے بعد انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر ان کو بلایا اور اس منشی کو پیچھے بٹھا دیا پردے کے پیچھے، اور ان سے کہا کہ حضور وہ جو اس دفعہ آپ کو میں نے زحمت دی تھی، اس وقت جو آپ نے حدیثیں بیان کی تھی، ذرا وہی حدیثیں پھر سے سنا دیجیے۔ انہوں نے وہی 100 حدیثیں پھر اسی ترتیب سے سنا دی، وہ ادھر ملاتا جا رہا بیٹھا ہوا۔ یہ نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو ملی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول جو کچھ میں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، ایسی دعا دے دیجیے کہ وہ میں جو کچھ بھی سنوں وہ مجھے یاد رہے۔ اچھا ایک خاص بات کیا تھی حضرت ابو ہریرہ کی؟ اور دوسرے لوگ تو ان کی کھیتی باڑی تھی، باغات تھے، مختلف مشاغل تھے، دکانیں تھیں، وہ حضور کی خدمت میں بھی آتے تھے جتنا موقع ملتا تھا، اور پھر اپنے کاموں میں بھی لگے رہتے تھے، لیکن ان بیچارے کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ آدمی کی محرومی بھی بسا اوقات اس کی یافت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کی اپلبدھیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان کے پاس نہ کھیتی، نہ باڑی، نہ کوئی کام دھندہ، نہ کچھ، فقیر آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو صفہ آپ دیکھتے ہیں، جو حضرات گئے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے برابر میں ایک چبوترا ہے جو صفہ کہلاتا ہے۔ وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء کا دارالطلبہ تھا وہ، وہاں وہ بیٹھے تھے، رہتے تھے، کچھ آ گیا کھا پی لیا، نہیں آئے تو فاقہ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو جب ان سے بعض لوگوں نے کہا، تاکہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہا ابو ہریرہ اسلام تو لائے تم بہت اخیر میں، اخیر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-1 سال ان کو ملے، 2-3 سال 4 سال، اور جب بھی کوئی بات پوچھتا ہے تم کہتے ہو اس بارے میں نے حضور سے یہ سنا، اس بارے میں نے حضور سے یہ سنا، یعنی تھوڑا سا بے اطمینانی کا اظہار کیا۔
حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اماں جان آپ کو تو فرصت نہیں تھی کنگھی چوٹی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بننے سنورنے سے، آپ تو اپنے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، میں فقیر آدمی، کچھ کام نہ دھندا، نہ بازار میں، نہ کھیت میں، نہ باغ میں، کہیں میں وہیں پڑا رہتا تھا، جو آیا کچھ پوچھا میں نے سن لیا۔ اور سب سے زیادہ جو وفود آئے ہیں، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اخیر دور کی بات ہے۔ اسی لیے حضور کو کیا فرمایا گیا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، فاستغفرہ انہ کان، اب استغفار کرو، یعنی محفل برخاست ہو رہی ہے، اب دعا پڑھی جائے گی، استغفار کیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ جو لوگ آمد رفت ہوئی اور مسئلے مسائل پوچھے، اور ہر طرح کے لوگ آئے، کھیتی باڑی کے بعد باغ کے، کاروبار کے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے، طلاق کے، اطاق کے، جو بھی مسائل تھے سب اس دور میں زیادہ ہو رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس وقت میں حضور کے پاس ہوتا تھا، جو کوئی آیا حضور سے انہوں نے پوچھا، حضور نے جو جواب دیا میں نے سن لیا، مجھے یاد ہو گیا۔ تو یادداشت بہت اچھی تھی۔ اور آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے اور ان کی چادر میں یوں مٹھی رکھی اور یہ فرمایا کہ اب سمیٹ لو اسے، وہ سمیٹ لی اور رکھ لی، سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دعا دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تو دوسی لڑکا لے اڑا۔ ابو ہریرہ دوسی قبیلے کے تھے، تو حضور نے فرمایا تو دوسی لڑکا لے اڑا۔ ہر چیز جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، جو پہلی بار بول رہا ہے اس کا شوق تو اوریجنل ہے، دوسرے آدمی کا شوق اسے دیکھ کر پیدا ہوا ہے، تو اس میں اوریجنلٹی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ تو دوسی لڑکے نے کامیابی حاصل کر لی، اور واقعی یہی ہوا۔ اور بعد میں بھی آج کے دور میں بھی مستشرقین جو سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر حضرت ابو ہریرہ کو کنڈم کر دیں نعوذ باللہ تو حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ نکل جائے گا، لیکن اہل اسلام نے یا کسی نے بھی اس بات پہ یقین نہیں کیا، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ایسا حافظہ بھی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یادداشت اللہ تعالیٰ نے بے مثال دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محترم حضرات، شریعت کو اگر اپنانا ہے تو بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مجلس میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ شریعت کا سارا علم ہر آدمی نہیں حاصل کر سکتا۔ جو بہت بڑا عالم، فاضل، مفتی بھی ہے، جو شیخ الحدیث بھی ہے، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری حدیثیں، ساری بات کی دین کی باتیں مجھے معلوم ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہچان بتائی ہے، برائی کی اور بھلائی کی ایک پہچان بتا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ دو پہچان ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ عمل کیجئے۔ لیکن اگر شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، تھوڑا بہت شک شبہ ہے، تو اس کی پہچان حضور فرماتے ہیں دو ہیں۔ ایک تو تمہارے دل میں جس بات سے کھٹک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بس آپ چھوڑ دیجئے اس کو، احتیاط اسی میں۔ مسئلہ شریعت کے جب معلوم ہوگا اس وقت جان لینا، لیکن اس وقت آپ کے لیے مناسب طریقہ کیا ہے اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ مثال کے طور پر ایک تار لٹکا ہوا ہے دیوار میں، اور اخیر سے کچھ حصہ اس کا ربڑ کا ہٹا ہوا بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے ہاتھ لگاؤ، اس میں کرنٹ نہیں ہے، دوسرے نے کہا کرنٹ ہے۔ اب سمجھداری کا کیا تقاضا ہے؟ ہاتھ لگانا کیا کام پڑا ہے؟ نہیں لگا رہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تو ہاتھ لگاؤ۔ ارے بھائی کیا کام پڑا ہے، کیوں لگاؤں میں؟ سمجھداری کی بات کیا ہے؟ نہ ہاتھ لگاؤ۔ اب ہے یا نہیں ہے ہماری بلا سے، ہم کیوں ایک کام کریں جس کے اندر خطرہ ہے؟ تو آپ اندازہ کیجئے، بالٹی ایک رکھی ہوئی ہے، کتا وہاں سے گزرا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس میں اس نے منہ ڈالا تھا ابھی، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نہیں منہ نہیں ڈالا۔ ہو سکتا ہے اس کی نظر نہ پڑی ہو، اس نے دیکھ لیا ہو۔ محدثین ایک بات بولتے ہیں کہ مثبت جو ہے وہ معتبر ہے نافی کے مقابلے میں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوا، دوسرا کہہ رہا ہوا ہے،
تو جو کہہ رہا ہے ہوا ہے وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے نا، تو اس کی بات مانی جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ تو آپ کو وضو کرنا ہے، سمجھداری کی بات کیا ہے، اس بالٹی سے وضو کریں گے آپ؟ بالکل نہیں کریں گے۔ تو پتہ تو نہیں ہے ہمیں کہ اس کے اندر کتے نے منہ ڈالا یا نہیں ڈالا، لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ کسی دوسرے پانی سے وضو کریں گے، اس سے نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے دل نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں، مت کرو، تو سمجھداری کی بات کیا ہے، اس کام کو چھوڑ دو۔ تو ایک تو پہچان یہ ہے الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، اور دوسری پہچان کیا ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نہیں لگا آپ کو نہیں معلوم، اب وہاں بے تکلف دوستوں میں آپ باتیں کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے، آپ کا ایک دم نقشہ بدل جائے گا۔ وہ آزادی، وہ بے تکلفی، بے ساختگی جو آپ کی تھی وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ کیا مومن کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے نگراں ہر وقت بالکل تیار موجود ہیں؟ اتنی بات کافی نہیں؟ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے سوکھ جائے۔ ایک بزرگ نے، ایک بڑے عالم تھے، موٹے دادے تھے وہ، تو انہوں نے مذاق میں کہا، ان کے بے تکلف دوست تھے، انہوں نے کہا کہ عالم موٹا نہیں ہوتا کبھی بھی، یعنی تم تو موٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جسے اسلام راہ سے نہ آئے وہ موٹا نہیں ہوگا، مجھے تو اسلام راہ سے آ رہا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو وہ تو ایک تفریح کی بات تھی، لیکن صحیح بات یہ کہ ہر وقت اس بات سے ڈر لگا رہے کہ مجھ سے کہیں غلط نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی بھول نہ ہو جائے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ڈرتے تھے، ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس جو ہیں 7-8 سال کے تھے، ان کی والدہ ان کو لے کے آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو بہت سارے کاموں کے لیے کسی بچے کی ضرورت پڑے گی، یہاں سے وہ منگوا لیا، وہاں سے بھیج دیا، فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں سے یہ کہہ کے آؤ، تو یہ لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ سے سیکھتا بھی رہے گا اور آپ کے کاموں میں بھی خدمت بھی کرتا رہے گا، اسے اپنے پاس رکھیے۔ وہ حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت انس بن مالک مشہور صحابی ہیں، بہت نام سنتے ہیں آپ ان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں بھیجتے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت انس بھی ان صحابہ کرام میں ہیں جن کے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مسند احمد میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو صفحے کے صفحے حضرت انس کے حدیثوں کے چلے آ رہے ہیں۔ مسند احمد جو ہے، مسند نام کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باب وار نہیں، طہارت کی حدیثیں، نماز کی حدیثیں، حج کی حدیثیں، ایسے نہیں لکھتے وہ، جیسے مسند امام احمد ہے یا دوسری مسانید ہیں، وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی حدیثیں، وہ ساری حدیثیں جو جس موضوع کی، جس باب کی بھی ہوگی، وہ لکھتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کی حدیثیں، پھر وہ حضرت عمر نے جس بارے میں جو کچھ بات بھی حضور سے سنی ہوگی وہ لکھتے چلے جائیں گے۔ تو اگر کسی آدمی کو کسی صحابی کی تمام حدیثیں دیکھنی ہوں تو مسند کی کتابوں کو نکالے، وہ دیکھے تو اس میں ساری حدیثیں، اس صحابی کی ساری حدیثیں اس میں مل جائیں گی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور ان 10 سالوں میں آپ اندازہ کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے 7-8 سال کا، 10 سال کا، یعنی کتنی غفلتیں ہوئی ہوں گی۔ بچے کسی کام کو بھیجا جائے، کچھ بھی تماشا ہو رہا ہے، میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، ہوش ہی نہیں رہا، پھر بعد میں یاد آیا کہ میں تو فلاں کام کے لیے آیا تھا، پھر جلدی سے چلتا ہے۔ ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ اس 10 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی مارا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ سختی کی۔ صرف ایک واقعہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ سخت جو بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا، اور میں گیا، اور جاتے ہوئے راستے میں مجھے کھیل تماشا ہوتا نظر آیا، میں وہاں رک گیا، دیر ہو گئی، پھر مجھے خیال آیا تو میں وہ کام کر کے جب واپس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا انتظار کھڑے ہیں، انتظار میں کہ انس کچھ بات کا جواب لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بے قرار تھے، اور حضور کو بہت غصہ آیا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت سے سخت بات اس 10 سال میں انہوں نے سنی حضور کی زبان سے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ انس میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، اتنی دیر کر دی تم نے، اگر آخرت کی گرفت کا خوف نہ ہوتا، انتقام کا خطرہ نہ ہوتا، میں اس مسواک سے تمہاری پٹائی کر دیتا۔ بس یہ آخری سخت ترین بات تھی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور معاف ہونے کی بشارت بھی مل چکی ہے، آئندہ کا کوئی خطرہ بھی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک وجود کوئی دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر سے تھے، قریباً بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، اور بات کرتے کرتے حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی یا کوئی لکڑی تھی، وہ جیسے بات کرتے کرتے کچھ کر دیا، میں یوں نہیں، ایسا نہیں، ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک ان کی کمر پہ جو لگائی تو کچھ اندازے سے زیادہ زور کی لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے انتقام لے لو، بدلہ لے لو، تاکہ آخرت کا جواب دہی نہ رہے میرے ذمہ۔ وہ اللہ کا بندہ یہ کہنے کے بجائے کہ نہیں حضور کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں جیسے توقع کی جا سکتی ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب آپ نے میری کمر پہ مسواک یا لکڑی ماری تھی اس وقت تو میں کرتا پہنے ہوئے نہیں تھا، آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کمر ننگی کر دی، کرتا اتار دیا۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کس کی مجال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو کہہ رہے ہیں اور دوسرا کہہ دے کہ نہیں تو کون ہوتا ہے، کون حضور کو مارے گا، کیا کرے گا، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ صاحب پیچھے کی طرف گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا نقشہ ہوگا صحابہ کرام کا اس وقت میں۔ لیکن بات یہ نہیں تھی کہ حضور سے وہ انتقام لینا چاہتے تھے، بلکہ پیچھے جا کے انہوں نے اور مسواک تو ایک طرف رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے کاندھوں کے بیچوں بیچ کمر کے اوپر کے حصے میں ایک مہر نبوت تھی، ایک گٹھلی سی تھی گوشت کی جس پہ کچھ ہلکے ہلکے روئیں بال سے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی، یعنی آخری پیغمبر ہونے کی مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ لگی ہوئی تھی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، جو یوٹیوب وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں خواہ مخواہ کی بکواس کر رہے ہیں، ایسے لوگ جن کے چہرے مہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ باولا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی مہر حضور کی کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جا کے دونوں کاندھے پکڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو بہت دن سے اس کی طاق میں تھا، اس کا موقع نہیں ملتا تھا، کیسے کہہ دیں کہ کچھ کرتا اتاریے، میں آپ کی کمر کا بوسہ دینا چاہتا ہوں، آج مجھے موقع مل گیا، میں تو اسی کام کے لیے چاہ رہا تھا، آپ سے انتقام لینا کا تو سوچا نہیں جا سکتا۔ مجھے اس میں سے سنانا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی بات سے بھی بے فکر نہیں ہیں کہ کل میرے زور سے لگنے کی وجہ سے کل اللہ کے بارگاہ میں یہ نہ کہا جائے کہ تم نے اس کو کیوں مارا تھا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی وقت بھی ذرہ برابر بے فکر نہ ہو، کسی وقت بھی بے فکر نہیں، ہر وقت اس پہ نظر رکھیے کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں سے کسی کا حق تلفی تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی اللہ کا حکم تو مجھ سے نہیں چھوٹ گیا ہے۔ اور آخر تک اگر آپ فکر مند ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم نے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے تو چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک باعزت مقام پہ تمہیں پہنچا دیں گے، عزت کے مقام پر تمہیں داخل کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے وہاں تک ہم پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تقوی، سچ مچ کا تقوی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کا ایسے کسی جنگل سے گزرنا ہوا ہوگا جو تنگ بٹیا ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، اور آپ کو کپڑے الجھنے کا اندیشہ بھی ہو،
تو جس طرح سے آپ اپنا پاجامہ کرتا سمیٹتے ہوئے بچتے ہوئے ادھر سے ہو کے نکلتے ہیں، اس کیفیت سے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ کہیں الجھے تو آپ اس کا مطلب چلنا نہیں جانتے، تنگ راستوں پر، بٹیا پر، کانٹی دار راستے میں آپ چلنا نہیں جانتے۔ جو سمجھدار ہے وہ ہر وقت نظر رکھے گا، نہ ادھر نہ الجھ جاؤں، ادھر نہ الجھ جاؤں، ادھر سے ٹانگ بچا لوں، وہاں سے ادھر بچاؤں، اس کو پھلانگ کے نکل جاؤں، تو وہ بچا لے گا اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، کسی تنگ راستے سے جس طرح آدمی گزرتا ہے، اپنے پاجامے کو، چادر کو، اپنے کرتے کو سمیٹتا ہوا الجھے بغیر نکل جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بس زندگی گزارنے کا یہ طریقہ آپ نے اگر اختیار کر لیا تو آپ متقی پرہیزگار ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے اعمال بھی کافی ہیں، جیسے حضور نے فرمایا اتق اللہ یکفک العمل القلیل، تقویٰ اختیار کر لو، پھر تھوڑے سے عمل بھی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی، اور سچا تقویٰ اور کامل ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی کے اوپر گزرنا اور جانا نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، ہمارے امام صاحب اور یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ مختصر سی دعا بھی کر لی جائے، اس لیے آپ ٹھہریے اور 2 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں۔ وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، لیکن وقت میں ابھی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وان ندخل برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وکلنا معین وظہیرا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء۔ ارحمنا رحمتا تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے سامنے دامن پسارے ہوئے ہیں، تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ پروردگار، تو فرماتا ہے جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پروردگار، تیرے اس شان کریمی کا واسطہ، تیرے اس شرم کا واسطہ، پروردگار ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنے کرم کی بھیک دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بزرگوں کو بھی معاف فرما دے، مرحومین کو بھی بخش دے، موجودین کو بھی بخش دے۔ پروردگار، تیرے سامنے اس وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ایسے جوان بھی ہیں جن کی زندگیاں پاکیزگی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور پروردگار ایسے گنہگار بھی ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہیں۔ پروردگار، ان کے ندامت کی بھی لاج رکھ لے، اور معصوم بچوں کی بھی لاج رکھ لے، ان بوڑھوں کی بھی لاج رکھ لے۔ پروردگار، ہم سب کے دلوں میں جو تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، دعائیں ہیں، سب کی جائز تمناؤں مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ الہ العالمین، بیماروں کی شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے۔ اے پروردگار، جو کاروبار سے پریشان ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما، اور پروردگار جن کو تو نے حلال و طیب کاروبار دیا ہے اور وہ اپنی نادانی سے اس کو حرام بنا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، پروردگار ان کو تقوی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، شریعت کی صحیح رہنمائی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہر بری بات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم کچھ بھی چاہ لیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما راہ راست پہ چلنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پہ قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے
اور وہ ان کے زخموں کا مرہم نہیں ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، پروردگار ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پروردگار جو شادیوں کے لیے بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ پروردگار جو مقدمات پہ الجھے ہوئے ان کو نجات کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ جس کی کوئی اور پریشانی ہے پروردگار اپنے کرم سے اس کی پریشانی دور فرما۔ ہم سب کے دلوں میں جو تمنائیں مرادیں ہیں پروردگار ہم سے زیادہ تو خود جاننے والا ہے، سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، ہر مشکل آسان فرما دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں پروردگار ہم بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ جن چیزوں سے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے پروردگار ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ پروردگار عالم اسلام کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی یادگاروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار آپس میں میل محبت تعلق اپنایت نصیب فرما۔ الہ العالمین خیر کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔